فخر نہیں کیا. اگر فخر کیا تو یہ کہہ کر کیا کہ ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین پیمانے پر پیدا کیا. ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین پیمانے پر پیدا کیا. دیکھیے اللہ نے چاند کو بنایا، فخر نہیں کیا. اللہ نے سورج کو بنایا مگر فخر نہیں کیا. اور پھر جب ہم آگے چلے، حد یہ ہو گئی کہ اللہ نے سورج کی قسم کھائی، اللہ نے چاند کی قسم کھائی، اور اللہ نے پہاڑ کی قسم کھائی. میں کہوں گا پروردگار یہ پہاڑ بھی کوئی قسم کھانے کی چیز ہے؟ تیرے مقابل تو پہاڑ کچھ اہمیت رکھتا ہے، نہیں تو پہاڑ کی قسم کھانے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ تو اللہ نے کہا تو جانتا نہیں ہمارے نبی کے قدم اس پہاڑ پر رکھے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں قسم کھائی اللہ نے پہاڑ پر کی؟ کیونکہ جناب موسیٰ کے قدم اس پہاڑ پر رکھے گئے تو اللہ نے پہاڑ کی قسم کھا لی. میں نے کہا پروردگار جناب موسیٰ نے پورے پہاڑ پر تو قدم رکھے نہیں تھے، چند پتھر پہ رکھے تھے، کہہ دیتا اس پتھر کی قسم. اللہ نے کہا نہیں، وہ پتھر پورے پہاڑ سے منسلک تھا، تو ہمارے یہاں پر وہ پوری قسم کھانے کی منزل پر آ گیا. بہت آہستہ جملہ آپ کی نظروں کے سماعت کر رہا ہوں. اللہ نے قسم کھائی اس وجہ سے کہ موسیٰ کے قدم رکھے گئے. تو عزیزان محترم پہاڑ اللہ کے مقابل تھا نہیں کہ قسم کھائی جائے، لیکن جناب موسیٰ کے قدم رکھے گئے تو پہاڑ قسم کھانے کی منزل پر آ گیا. اب اگر موسیٰ جیسے نبی کے قدم کسی عام پتھر پر رکھا جائے تو اللہ اس کی قسم کھا لے اگر فخر موسیٰ کے قدم ابو طالب کی آغوش میں آ جائے. صداقت محمد والے بھائی، اگر موسیٰ پتھر پر قدم رکھے تو پورا پہاڑ قسم کھانے کی منزل پر آ جاتا ہے، لیکن اگر فخر موسیٰ کے قدم جناب ابو طالب کی آغوش میں آ جائے تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی منزل کیا ہوگی. کیا کہا پیغمبر اسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ تو چاہوں گا ذہن محترم یہ صلوات پڑھے باز بلند زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ کا، چند جملے اور آپ کی رحمت کو تمام کیا جائے گا، کیونکہ ابھی ایک مجلس انشاءاللہ ابھی بھی ہوگی. تو ماشاءاللہ سے ایک بیداری کے لیے صلوات اور پڑھے محمد. اللہ نے قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، پہاڑ کی قسم کھائی. پہاڑ کی قسم اس وجہ سے کھائی کہ کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہمارے کلیم کے قدم اس پہاڑ پر رکھے گئے تو وہ ہماری نظر میں معتبر بھی ہو گئے اور قسم کھانے کی منزل پر بھی آ گئے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو فخر موسیٰ ہے اگر اس کے قدم جناب ابو طالب کی آغوش میں آ جائیں اس کی منزلیت کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا. کون نبی جب نبی دنیا میں تشریف لائے، دیکھیں منزل میں آپ کی آسان کر دیتا ہوں. جس وقت دنیا میں نبی آئے تو سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ نبی کے لیے داعی کا انتظام کیا جائے. یہ صحیح بخاری کی روایت. سب سے پہلے کیا کہا؟ داعی کا اہتمام کیا جائے. انشاءاللہ آپ اس حدیث سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے. کیا کہا کہ صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، اپنی روایت نہیں. کیا کہا کہ جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو کہا کہ داعی کا انتظام کیا جائے. تو اعلان ہوا، داعیاں آنا شروع ہو گئی. ایک داعی آئی، دو آئی، تین، چار، ایسے ہی لائن لگتی چلی گئی. سب سے آخر میں آئی ہیں داعی حلیمہ. سب سے آخر میں داعی حلیمہ تشریف لائی. تو پوچھا گیا کہ یہ داعی حلیمہ سب سے آخر میں کیوں آئی؟ کہا کہ یہ داعی حلیمہ جس گدھے پر بیٹھ کر آئی تھی وہ بڑا کمزور تھا. صحیح بخاری کی روایت. کیا کہا؟ یہ سواری جو تھی بڑی کمزور تھی، اس لیے داعی حلیمہ سب سے آخر میں آئی ہے. دیکھیں تاریخ پڑھو آپ کے سامنے. داعی حلیمہ آخر میں کیوں آئی؟ کیونکہ جس سواری پر آئی وہ بڑی کمزور تھی. اب کہا کہ داعیوں کا انتخاب کیا گیا تو ساری داعیوں میں داعی حلیمہ کو انتخاب
چن دیا گیا کہ یہ دائی حلیمہ آپ نبی کو لے جائیں، محمد کو لے جائیں اور جا کر پرورش کریے، دودھ پلائیں۔ اب یہ روایت لکھتی ہے کہ دائی حلیمہ جب سلیکٹ ہو گئی کہ دائی حلیمہ کو دیا جائے گا نبی کو، اب دائی حلیمہ کی سواری سب سے تیز چلی۔ سبحان اللہ۔ اب دائی حلیمہ کی سواری بڑی تیز چلی تو کسی نے پوچھا کہ میاں جب آئی تھی تو بڑی کمزور تھی، جب گئی تو بڑی تیزی کے ساتھ گئی، کہ تمہیں پتا نہیں جب آئی تھی تو نبی آگوش میں نہیں تھے، لیکن جب نبی گئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی ساتھ میں تھے۔ یا لفظوں کو پلٹ کر یہ کہہ دوں، گدھے کو بھی معلوم تھا کہ میرے پشت پر نبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گدھوں کو بھی معلوم ہے، جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے، نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے۔ لے گئے، آپ جا کر بخاری پڑھیں تو اس میں لکھتا ہے جیسے دائی حلیمہ لے کر گئی اپنے گھر پر تو کہتے بنجر زمین پڑی تھی، پانی سوکھا ہوا تھا، پیڑوں پر پھل نہیں تھا، پال کون رہا ہے؟ حلیمہ۔ کس کو؟ نبی کو پال رہی ہے۔ لیکن جب لے کر گئی، ندی میں پانی نہیں، پیڑوں پہ پھل نہیں، بکریوں کے تھن میں دودھ نہیں۔ اب دائی حلیمہ جیسے لے کر گئی تو وہ کہتی ہے جیسے نبی میرے گھر پر گئے تو زمین سبزہ ہو گئی، بکریوں کے تھن